اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی آیت میں کیا تھا جی؟ جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا کہ اللہ بخش دے، معاف فرما دے، استغفار کرتے ہوئے جانا۔ اب انہوں نے کیا کیا جی؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ بدلا یبدل تبدیلاً، کسی چیز کو تبدیل کرنا، تو انہوں نے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ فبدلا، کنہوں نے تبدیل کیا جی؟ الذین، ان لوگوں نے جو ظلموا، ظلم اور واو الف، اب یہ جو ان کے ساتھ ملے گا تو جنہوں نے یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ کون سا شرک مراد ہے؟ بچھڑے والا، بچھڑے والا شرک مراد ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑا تخلیق کر لیا سامری کے ساتھ مل کے، وہ جو گروہ تھا جو اس میں شامل تھے، کچھ تو ان کے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن کچھ ابھی ان کی باقیات جو ہیں ابھی بچتی تھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ الذین ظلموا منہم، من سے، ہم، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے بدل دیا۔ کیا چیز بدل دی تھی؟ قولاً۔ قول کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ بات۔ اور یہ منصوب آ گیا، یعنی زبر کے ساتھ آ گیا حالت نصب میں، تو یہ اس بدلہ کا مفعول ہے۔ یہ کس چیز کو بدلا؟ اس بات کو بدل دیا جو انہوں نے، ان کو کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ، استغفار، تو وہ کیا کہنے لگے جی؟ انہوں نے اس لفظ کو بدل کے کیا لفظ بنا دیا؟ قرآن حکیم میں آیا ہے وہ بھی حِنطَةٌ۔ حِنطَةٌ کا کیا مطلب ہے؟ گندم۔ انہوں نے لفظ ہی بدل دیے، یعنی وہ استغفار وغیرہ کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے ہی نہیں، دنیا کے بندے تھے۔ انہوں نے اپنا بس دوڑ لگا دی پیسے کے پیچھے، تو اس لفظ کو بدل دیا۔ غیر الذی قیل لہم، غیر، غیرہ کا کیا مطلب ہے جی؟ علاوہ، دوسرا، ٹھیک ہے۔ الذی، وہ بات جو، اس کے علاوہ کو کہنے لگے الذی، وہ بات جو، قیلا،
مفعول ہے، سوری مجہول آ گیا، یہ کہی گئی، غیر الذی قیل لہم، ان سے، غیر الذی فبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو ظالموں نے، جو ان میں سے ظالم تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے اس بات کو بدل دیا، وہ بات جو کہی گئی تھی ان سے، اس کے علاوہ کسی دوسری بات سے بدل دیا، خود ہی اس کو لفظ آگے پیچھے کر لیا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی میں ہی اس کو بدلنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو بات اللہ کی طرف سے حکمن آتی ہے، اس میں اپنی طرف سے حرکتیں کرنے، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی۔ جو لوگ پورے سال بکرے کا اور دوسرے گوشت کھاتے رہتے ہیں، چکن کھاتے رہتے ہیں، ان کو اس عید پہ آ کے احساس ہوتا ہے نہیں جی جانوروں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو جانور قربان کرنے کے بجائے کہیں پانی لگا دیا جائے، کہیں کسی غریب کو کوئی سائیکل لے دو، کسی کو کوئی بکری پکڑا دو، کسی کو 6 مرغیاں لے کے دے دو، عین جب یہ قربانی آتی ہے تو قربانی جاتی ہے تو 5.5 لاکھ کا آئی فون ان کی جیب میں ہوتا ہے، پھر کوئی غریب نہیں ہوتا، گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے، پھر کہیں کوئی غریب نہیں ہوتا، اعلیٰ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی غریب نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں نا، ان میں ایک دم جو ملک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اللہ دین بیزار، وہ پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا جی؟ فَأَرْسَلْنَا، پس ارسلنا، ارسلہ یرسلو، باب افعال، کسی کو بھیجنا، یہ کتواں صیغہ ہو گیا جی؟ 14واں صیغہ ہو گیا۔ ہم نے، نا کا مطلب ہم نے، ارسل بھیجا، اور اگر یہ ہوتا ارسلنا تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ارسلہ کا مطلب کیا ہے؟ ارسلہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ارسلہ واحد مذکر غائب کا، ارسلہ کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک نے بھیجا، اور نا مفعول بن کے ساتھ آ جاتا، ارسلہ نا کا مطلب ہوتا کہ اس نے ہم کو بھیجا، اور اب کیونکہ یہ 14واں صیغہ ہے تو یہ بن گیا ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے جی؟ اتارا، یعنی جیسے کسی چیز کو بھیجا، کہاں سے بھیجا؟ آسمانوں سے بھیجا۔ علیہم، علا کا مطلب پر، اوپر، ہم ان کے اوپر یا ان پر بھیجا ہم نے، رجزن، رجزن کا کیا مطلب ہے؟ عذاب، اور یہ حالت نصب میں ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ارسلہ کا مفعول ہے یہ، کہ عذاب کو بھیجا، ہم نے بھیجا، نا فاعل ہے، اور رجزن فارسلنا علیہم رجزا، بس ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دیا۔ کہاں سے بھیجا جی؟ من السمائی، آسمان سے بھیجا۔ یہ زیر کیا بتا رہی ہے؟ سما کی، یہ مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہو گیا؟ زیر کیوں آئی ہے؟ من حرف جر تھا، من کی وجہ سے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اس لحاظ سے ویسے وہ قومیں ہم سے پھر بھی آگے تھی، اللہ کا عذاب آتا تھا تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ ہمیں تو اللہ جھنجھوڑتا ہے، چھوٹے عذاب بھیج کے بھیجتا ہے، لیکن ہمیں کو اثر ہوتا ہے؟
ہمیں اثر نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے ہمارے ساتھ۔ ہم نے یعنی آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں بھی عذاب کا کسی قوم کا ذکر کیا ہے تو کہا کہ پہلے میں نے ان کو مشکلوں مصیبتوں میں پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا تھا؟ کہ شاید وہ میرے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، شاید دنیا چھوڑ کے میری طرف آ جائیں، لیکن جن لوگوں کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوتی ہے وہ تب بھی نہیں آتے۔ کوئی بندہ بیمار ہو گیا جی بڑا سخت، تو آٹومیٹکلی کس طرف جائے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا۔ فوت ہو گیا کسی کا کوئی رشتہ دار قریب عزیز فوت ہو گیا تو کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا۔ اور کوئی مصیبت نقصان آ گیا، کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کدھر جانا ہے؟ یہ اللہ چاہتا یہ وہی معاملہ ہے جیسے آپ بچے کو ڈراتے دھمکاتے اس لیے ہیں کہ وہ واپس پلٹ آئے۔ اسے سزا دینا یا تکلیف دینا ماں باپ کا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ والدین کہ ہم اس کو ڈرائیں گے تو یہ ڈر کے تو اس برے کام سے پیچھے ہٹائے۔ تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن ایسے بندوں کی بھی بدبختی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن پہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، اس کے باوجود بھی آپ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کوئی اللہ کی طرف بھی آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، کوئی اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو آسمان سے پھر مجبوری انہیں ایسے لوگوں پہ عذاب ہی نازل کرنا پڑتا ہے کہ جو ہر قسم کی بلاوے کے باوجود بھی انہیں کوئی اثر بما کانوا یظلمون، بعض بھی بسبب ما جو کچھ، ما موصولہ، کانو اس کے آگے فعل آ گیا، لہذا کرتے رہے ہیں، کرتے رہے تھے، ما کانو یظلمون، یا کا مطلب جی اور واو نون جمع، اور پیچھے کیا بچ گیا؟ ظلم بچ گیا، کہ وہ ظلم جو وہ کر رہے تھے اس سے وہ باز نہیں آئے، کرتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ کانو کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل مسلسل ہوتا آ رہا ہے، یہ نہیں ایک دفعہ کسی نے کو گڑبڑ کر دی، کوئی ایک دفعہ شراب پی لی، ایک دفعہ زنا کر، نہیں، وہ چلا ہی آ رہا ہے اللہ خیر۔ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ اپنا جو چلا آ رہا تھا اس کو روکنے کی کوئی نیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ویسے اس کو زلزلے کا عذاب بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کا معنی ہے کپ کپی، اور اس کے اندر دوسرا معنی ہے اس کا گندگی، رجز کا، یعنی اللہ کی طرف سے ان پہ گندگی تھوپ دی گئی۔ اللہ کی طرف یعنی گندگی تھوپنے کا مطلب اب صفائی ان کی نہیں ہے، صفائی سے کیا مراد ہے کہ توبہ، اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ آ گئی۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور وَاسْأَلْهُمْ، یہ سل بھی آ گیا، سل بنی اسرائیل، قرآن میں آیا سل، سل کا مطلب بھی ہے سوال کیجئے۔ یہ سأل یسأل یا تسأل، تسأل کا کیا مطلب ہے؟ تم سوال پوچھتے ہو، تم سوال کرتے ہو۔ اب امر بنانا ہے تو علامت مضارع بھی گئی، آخری حرکت بھی گئی، تو پوچھئے۔ ایک بندے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پوچھو، ٹھیک ہے جی، کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاسْأَلْ، اور پوچھئے، ہم
سوال کریں ہم ان سے، وَاسْأَلْهُمْ. اب یہاں پہ حمزہ تھا لیکن یہاں پہ نہیں لکھا گیا، اس کے بغیر ہی لکھ دیا گیا. وَاسْأَلْهُمْ، اور ان سے سوال کریں، ان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں سوال کریں. اباؤٹ القریتی، اب یہ لام بھی خاموش ہے اور نون بھی، تو لہذا اس کو زیر دے کے ملائیں گے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، کس چیز کے بارے میں پتہ کریں جی؟ قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو. یہ قریہ کے نیچے زیر کیوں آئی ہے جی؟ یہ مجرور ہوگی القریہ اس وجہ سے کہ ان کیا ہے؟ حرف جر ہے. یہ اس نے ان نے اس کو قریتی بنا. وَاسْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے بارے میں، الف لام، اس خاص بستی کے بارے میں ان سے پتہ کریں. اب اس کی صفت آ رہی ہے بستی کی، التی، وہ بستی جو کانت، کانا اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تھا، کوئی چیز ایسی تھی. کانت چوتھا صیغہ اس کا مؤنث کا، واحد مؤنث غائب. وہ جو کانت تھی، حاضرہ، حاضرہ تا ہونا چاہیے نا جی، کدھر گئے؟ حاضرہ تا کیوں آیا یہاں پہ؟ کیونکہ قریہ بستی کیا ہے؟ مؤنث ہے. حاضرہ تا جو موجود تھی، حاضر تھی. حاضرۃ البحری، سمندر کے یا دریا کے، سمندر یا دریا کے کنارے پہ بستی تھی. حاضرۃ البحر. تو یہ بار کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ یہ کیوں مجرور ہوا جی؟ ان کدھر لکھا ہوا ہے؟ اور بھائی باہر کیوں زیر آئی ہے بار کے نیچے؟ قریہ کا نہیں کہا. دو ہی شکلیں زیر آنے کی بتائیں جی، کون سی ہیں؟ پہلی شکل تو ہے کہ وہ حرف جر کے بعد آئے، جیسے ان کے بعد قریہ آ گیا. دوسری صورت کیا ہے کہ وہ مضاف الیہ ہو، ورنہ تیسری تو کوئی زیر کی صورت ہے ہی نہیں. تو یہ حاضرۃ الحاضرہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. سمندر کی حاضری، یعنی جو سمندر پہ حاضر تھے، لوگ موجود تھے جو یہاں رہتے تھے، وہ بستی جو سمندر کے اوپر موجود تھی، دریا کے اوپر موجود تھی، آپ اس کے بارے میں ذرا ان سے سوال کریں. اذ یعدون، اس کا مطلب جی جب. کیا ہوا جی؟ یعدون، یہ کا مطلب واو نون، پیچھے کیا بچ گیا؟ عین دال واو. ادا یادو، ادا یادو اداوتن، اس کا مطلب ہے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا. ادا یعدو اداوتن، ادا یعدو، یہ یعدو نہ بن گیا، جمع کا صیغہ آ گیا.
اذ یادونا جب وہ تجاوز حد سے تجاوز کرتے تھے، یادونا جب وہ اپنی حد سے تجاوز کرنا مراد کیا ہے؟ حد بندی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا نہ کسی حد پہ کھڑی کر کے بنائی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ مثلاً آپ کی آبادی میں آگے پیچھے جنگل کس بیابان، ہزاروں سانپ ہوں گے، ہزاروں سانپ، خطرناک ترین سانپ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حد بنا دیا کہ گاؤں کے اندر جا کے لوگوں کے پاس نہیں پہنچنا۔ اللہ نے حفاظت قائم کی۔ سمندر کتنا بڑا ہے، کراچی ہو یا کوئی سمندر، کتنی زور سے لہر آتی ہے اور ساحل پہ پہنچ کے ٹھس، اس کی ایک حد ہے۔ سورج کی ایک حد ہے، چاند کی، ہر ایک چیز کی ایک حد ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے ایک حد اس کی مقرر کی ہے، وہ جو اس کی جسمانی حد ہے، اڑ نہیں سکتا، دوڑ کے کتنا دوڑ سکے گا، باقی ساری چیزیں، لیکن ایک روحانی حد قائم کی ہے انسان، اس سے اللہ کے فضل سے نکلتا ہے آگے، چلو جاؤ۔ شیطان کا جب بنتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے انسان، باقی کوئی چیز اللہ کی حد سے آگے نہیں نکلتی۔ یہاں سے گاؤں کے لوگ جانور چرانے جاتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، وہاں سانپ بچھو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے بچھوؤں کی، سانپوں کی، اللہ کی حفاظت ہے، بندے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اور حد بھی قائم، مثلاً آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں، وہاں پہ ٹریفک نے ایک حد جاری کی ہوئی، جی 70 کلومیٹر، 100 سے زیادہ نہیں چل سکتے، 120 سے زیادہ نہیں جا سکتے، وہ حد ہے، اس سے آگے نکلیں گے تو جرم ہو گیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ آدمی رہتا ہے یہاں پہ، سارے انسان مل جل کے رہتے ہیں، مرد عورتیں، ساروں کے اندر جبلت موجود ہے، لیکن اللہ نے ایک حد قائم کر دی، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ نے وہاں پہ کیا حد قائم کر دی جی؟ ہفتے والے دن دریا پہ رہتے ہو تو ہفتے والا دن آ گیا جی۔ اذ یادون فی السبت، فی میں السبت، ہفتے میں، یعنی سیچرڈے، دوسرا ہفتے کا مطلب کیا ہے جی؟ ویک۔ اچھا، یہ تے کے نیچے زیر کیوں آئی؟ فی کی وجہ سے، فی حرف جر تھا تو اس نے اس کو مجرور کر دیا۔ فی السبت، ہفتے والے دن میں، جب انہوں نے ہفتے والے معاملے میں حد سے تجاوز کی، اذ جب تأتیہم، تأتیہم، عطا یأتی، آنا، اور تے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ مؤنث، تاتی، وہ آتی تھی، ہم ان کے پاس یا ان کے سامنے آتی تھی، تأتیہم ہیتانہم، ہیتانہم، پیش کا مطلب کیا ہے؟ اس تأتی کا فاعل ہے کہ کیا چیز آتی تھی۔ ہوتن کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، ہوت کا صاحب الحوت، سورہ حضرت کس کے بارے میں جی؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں، یونس علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، کا صاحب الحوت، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو حوت کہتے ہیں مچھلی کو، واحد، اور ہیتان اس کی جمع ہے، مچھلیاں۔ اذ تأتیہم، جب ان کے پاس آتی تھیں، ہیتان، مچھلیاں، ہم،
ان کی مچھلیاں، یعنی وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے نا وہی مچھیرے تھے، تو ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی تھیں۔ کیسے آتی تھی جی مچھلیاں، کس انداز میں؟ یوم سبتہم، یوم دن، کون سا دن جی؟ سبتہم، سبتہم، اب یہ مرکب چل رہا ہے۔ ان کے سبت کا کیا مطلب ہے؟ ہفتے کا دن، یوم سبتہم، یہ بھی یومن نہیں آیا، یہ بھی سبتن نہیں آیا، تو یہ دونوں مضاف ہیں اور یہ ہم مضاف الیہ ہے۔ حیتانہم یوم سبتہم، ان کے ہفتے، ان کی مچھلیاں آتی تھیں ان کے سامنے ان کے ہفتے کے دن، ہفتے والے دن آ جاتی تھیں۔ کیسے آتی تھی جی؟ شرعن، شرعن کا کیا معنی ہے؟ پانی میں، ہاں جی، ہاں پانی میں گھسنا یا پانی میں چھلانگیں لگانا یا جو بھی ہے، تو چھلانگیں لگا لگا کے اوپر سے ایسے، یہ دیکھیں یہ پانی کی سطح ہے اور ایسے آ کے چھلانگ مار کے مچھلی کا پانی میں گھس جانا، اس کو کہتے ہیں شرع۔ یعنی مچھلیاں صرف نظر نہیں آتی تھیں بلکہ جمپیں مارتی تھی پانی میں، ایسے ہوا میں جا کے پھر پانی کے اندر ڈائیو۔ تو ہفتے والے دن ان کی مچھلیاں آتی تھیں چھلانگیں لگا لگا کے پانی کے اندر۔ اور اگلی بات، یوم لا یثبتون، اور یوم اس دن، لا نہیں، یثبتون، یہ کا مطلب واو نون پیچھے سبت بچ گیا یعنی ہفتہ، اور جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، یعنی مراد یہ ہے کہ جو دن ہفتے کا نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، لا نہیں، تأتیہم، وہ یعنی کہ تے مؤنث کا ہے، وہ نہیں ان کے سامنے آتی تھی، یعنی وہ ان کے سامنے نہیں آتی تھی، مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ جال تو وہیں ڈالنا ہے جہاں سطح کا علاقہ ہے، اب جال سمندر کی تہہ میں تو نہیں جا سکتا، نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ کذالک، ایسے ہی، اسی طرح، نبلوہم، نبلو، بلا یبلو، اس نے آزمایا، نبلو، نون کا مطلب ہم نے نہیں، ہم، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، کیا ہے؟ مضارع ہے۔ نون کس کی علامت ہے؟ علامت مضارع۔ مضارع کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ تے ہیں، تا ہیں وغیرہ پورا کریں گے۔ کذالک نبلو ہم آزماتے تھے ان کو۔ تو اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے ذریعے آزماتا ہے؟ جو انسان کی خواہش ہے وہ پلٹ کے سامنے آ جاتی۔ مثلا پوڈری ہے، ہیروئن پینے والا توبہ کر گیا، تو اس کو گھومتے پھرتے کون نظر آئے گا؟ پوڈری نظر آئیں گے۔ شرابی کو
ہر دوسری تیسری محفل میں جہاں جائے گا وہاں پہ کیا ملے گی؟ اس نے توبہ کی ہوئی ہے. جدھر جائے گا آگے شراب ہی ملے گی. زانی کو جدھر جائے گا اس کو زنا ہی نظر آئے گا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ آزمائش ہے. بندہ کہے جی کہ وہ خالد محمود عباسی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہماری عورتیں ہیں اس معاشرے کی شہروں کے اندر، یہ جو بڑی کلاس کی ہیں، یہ بنی اسرائیل کی مچھلیاں ہیں. موبائل کھولو، ٹی وی کھولو، ویسے بازاروں میں چلے جاؤ تو یہ چھڑکے مار رہی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یعنی مردوں کو ری ٹریک کرنے کے لیے جال. تو اللہ تعالیٰ نے اب دو ہی آپشن چھوڑے ہیں مرد کے پاس. کیا آپشن ہے جی؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر اس مرد کے اندر مزید عورتوں کی خواہش ہے، یا تو ایسا کہ وہ اب توبہ کر کے نظریں گاڑ لے فرش کے اندر، جائے نہ ادھر. جیسے کہتے ہیں کہ یہ جی اب تار کے دنیا ہو گیا، دیکھ سوچنا چھوڑ دے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ زنا والی نظریں ڈالے یا مسلسل روزے رکھے. تیسری صورت کیا ہے جی؟ ہاں جی، شادی والا تو آپشن ہم لوگوں نے بند کر دیا. شادی ہم پہلی نہیں کرواتے بچوں کی، تو دوسری تو اپنی کرنا تو سوال ہی نکل گیا. تو جب ایک آدمی دو شادیاں اس معاشرے میں کر لے گا تو اس کے دماغ کا بھوت اللہ کے فضل سے اتر جائے گا، پھر اس نے کچھ نہیں دیکھنا. بالکل. لا تأتیہم، نہیں آتی تھی، کذالک نبلوہم، تو یہ آزمائش تھی. آپ جس شعبے سے ہیں، اب گاؤں ہے تو گاؤں کا شعبہ کیا ہے جی؟ جو آدمی ٹریکٹر چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کے لیے کیا آزمائش ہے؟ عد بننا اس کی آزمائش ہے. جو وہ بننے کے قریب آئے گا ہے کہ رگڑ دیں اس کی میں. اور اگر اس نے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، سیاڑ اس نے اپنا اس کے اندر کر لیا تو اس کی کوئی نماز ہے، کوئی روزہ؟ اللہ نے 7 زمینوں کا توق ڈال کے جہنم میں پھینکنا ہے اسے. تو ڈرائیور کی مچھلیاں وہ ہیں. جانور چرانے والوں کے لیے مچھلیاں کون سی ہیں جی؟ دوسرے لوگوں کے پٹھے لے جائیں، آہستہ آہستہ منہ مارتے مارتے اللہ کے فضل سے یہاں سے وہاں پہنچتے، واپس آتے پیٹ شیٹ ہو جائے گا. یہ کیا ہے، وہ مچھلیاں نظر آتی ہیں تو بندہ کہتا چلو 2 منہ مار لیں، ایک آدھی مچھلی پکڑ ہی لیتے ہیں. تو ہر آدمی کی، مثلا وکیل کے پاس کیا ہے، میں اپنی آپ کو وکیل کے سامنے آپ دعویٰ رکھیں یا اس کو FIR پکڑا دیں، سارا جھوٹ اور یہ وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اس کو ایسے کر دیں، ویسے کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. حق غائب. مچھلی آ گئی سامنے، وہ مچھلی کے پیچھے بھاگ پڑے گا، رستہ اصلی چھوڑ دے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں ساری کی ساری. انہی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے بس. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، بما بوجہ ما جو کچھ کانو کرتے رہے تھے یا ہیں، یفسقون، یہ کا مطلب واو نون اور پیچھے کیا بچ گیا؟ فسق بچ گیا پیچھے. فسقا یفسقو، گناہگار، فاسق. جو گناہ وہ کر رہے ہیں اس گناہ کی وجہ سے ہم ان کو آزماتے ہیں. جب تک، اچھا اس ٹائم تھوڑا ہو گیا، لیکن ایک بات ذہن کے اندر بٹھا لیں، جب تک گناہ اندر سے نہیں نکلے گا تب تک یہ آزمائشیں ختم ہی نہیں ہوں گی. یہ جو 5 سوال ہیں، پیسہ کہاں سے کمایا، خرچ کہاں پہ کیا، عمر کہاں پہ گزاری، علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا، اس کا 5واں سوال ہے جوانی کہاں لگائی. اس کے علماء کہتے ہیں 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو کچھ کام کرنے کی عمر ہی جوانی کی ہے، بعد میں اس نے کیا کرنا ہے.
بعد میں انسان کے اندر کوئی شے نہیں ہوتی، جوانی میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جوانی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جوانی میں جو آدمی کی عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ آخر تک اس کے اندر گھومتی رہتی ہیں، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ وہ جوانی والا، یعنی جو آدمی جوانی میں گانے سنتا ہے، بوڑھے ہو کے نئے نہیں سنتا، وہ پرانے ہی سنے گا۔ ایک بڑے نیک آدمی تھے، میں نے تو زندگی میں کبھی انہیں گانا سنتے نہیں دیکھا۔ تو ہم ان کے گھر گئے ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے کے جناب مال مسروقہ میں سے ایک کیسٹ برآمد ہوئی۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اب آگے سختی اس بچے کی۔ انہوں نے وہ کیسٹ آن کی اور اس میں سے نور جہاں کا گانا بج پڑا۔ تو وہ کیونکہ فوجی تھے اور 1965 کی جنگ میں کہیں فوج میں ہی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ صرف نور جہاں کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اگر کوئی اور گانا ہوتا تو مار پڑتی۔ یعنی ہمیں کیا نور جہاں کیا چیز ہے، یا کوئی، ہمیں تو نئے گلوکاروں کا پتہ ہوگا جو ہماری جوانی میں تھے، یا آج کل جو بچے پیدا ہوئے انہیں کیا پتہ ہے پرانے گلوکار کون تھے۔ لیکن آج کے جو بوڑھے آدمی ہیں انہیں اس زمانے کے گلوکار صحیح طریقے سے اپنی جوانی کے یاد ہوں گے۔ ایسے ہی اپنی جوانی میں جو ہم کام کرتے رہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ اندر گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ فسق یہ ہے کہ اگر وہ اندر گھوم رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز سامنے آ کے آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، نون کا اظہار ہوگا اور ہا سینے سے نکلے گا، منہم قولاً، یہاں پہ بھی نون کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے غین ہلکی ہے، وہاں پہ ہا ہلکی تھا، یہاں غین ہلکی ہے۔ قولاً غیر الذی قیل لہم فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم سترنا ولا تخزنا ولا تعذبنا وعززنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی بیتنا وفی بیوتنا۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی اموالنا وفی اوقاتنا وفی صحتنا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔